جس طرح سلوواکیہ کے لیے ہم ڈی کیٹیگری کا ویزا دے رہے ہیں نا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم رشیا کے لیے ڈی کیٹیگری کا ویزا دے رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ مطلب کچھ ملکوں کے اپنے قانون ہوتے ہیں، جیسے آذربائیجان ہے، وہاں پہ آپ بزنس ای ویزے پہ جائیں گے، پھر وہاں جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے، پھر اپنے بزنس سے ہی آپ کما کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح جس طرح ترکی میں ہے کہ ترکی میں آپ جائیں گے اور جانے کے ٹورسٹ ویزے پہ جائیں گے ترکی میں، وہاں جا کے پھر آپ کا ٹی آر سی، ٹی آر پی یا ٹی آر سی کچھ بھی کہہ لیں وہ بنے گا، جس کو ہم کبلک کہتے ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں بھی ایک 2020 کی بالکل نئی انفارمیشن آئی ہے جو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ دین آ جائیے آپ نیوزی لینڈ پہ کہ نیوزی لینڈ میں 1 ایئر سنگل انٹری اسپانسر ویزا ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جن کی میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، جن کا قانون یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے ورک پرمٹ میں چینج ہوگا۔ سیشلز کا بتایا تھا میں نے آپ کو، سیشلز بھی وہاں پہنچ کے چینج ہوگا۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی، جیسے شینجن اسٹیٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو ڈی کیٹیگری کا ویزا دے گا، جیسے رشیا بتایا آپ کو وہ ڈی کیٹیگری کا ویزا ڈائریکٹ دے گا۔ اب میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ ازبکستان میں ہم آپ کا 1 منتھ کا ویزا لگا کے دیں گے، ٹورسٹ ویزا۔ وہاں آپ کو اسپانسر ہمارا ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئے گا، آپ کو آپ کی رہائش پہ لے جائے گا، آپ کو جس دوران آپ کام پہ کھڑے ہوں گے اس دوران ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آپ کی وہاں کا ریزیڈنٹ کارڈ بنے گا اور آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہو جائے گا ایز پر لا آف ازبکستان۔ اب آ جائیے کہ ازبکستان مشہور کیوں ہے؟ اپنی مسجدوں، مزاروں اور مقبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تاشکند اس کا کیپٹل ہے، تقریباً 4 کروڑ اس کی آبادی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بولی جانے والی جو لینگویج ہے اردو، اس پہ 4000 ورڈ ازبک کے مان جاتے ہیں، کیونکہ ازبک جو ہے، ازبکستان کی جو لینگویج ہے ازبک لینگویج، وہ نکلی ہے ترک لینگویج سے۔ تو اردو تو ہے ہی ترک اور فارسی کا کمبینیشن، تو ہمارے ہر ایک ورڈ کے بعد جب ہم 4 ورڈ بولتے ہیں وہ ازبک کے بولتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ یہاں کی پیداوار میں کیا کیا ہے، تو پلاؤ اور نان، گوشت، تربوز، شہتوت، یہ خربوزہ، یہ سارا کا سارا مال جو ہے یہ ایجادی ازبکستان کی ہے، اور جو پاکستان میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یعنی ہم انہی کا کلچر اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارے برادران کنٹریز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ازبکستان میں شراب نوشی، جوا اور ان سب چیزوں کو غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ صرف مرد ہی مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں، خواتین سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا۔ وہاں کی عورتیں بہت محنت کش ہوتی، دن میں مردوں کی طرح نکل کے باہر کام کرتی ہیں، اور شام میں گھر آ کے گھر کی نہ صرف صفائی کرتی ہیں بلکہ آرائش اور آسائش کا سامان بھی بناتی ہیں، اور پلس گھر میں کوکنگ بھی کرتی ہیں۔ صفائی بے حد ہے۔ اب آ جائیے ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ ایک بہت مزے کی چیز آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں کا ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ روٹی کو الٹا نہیں رکھا جاتا۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی پتہ چلا جانے کے بعد روٹی کو الٹا رکھ دیا تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہاں پہ روٹی کو الٹا رکھنا جو ہے وہ بہت بدقسمتی اور نحوست سمجھی جاتی ہے۔ وہاں جب پرانی روایتوں کو بہت فالو کیا جاتا ہے، تو جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو گھر میں ایک روٹی بنائی جاتی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ٹریولر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور باقی ٹکڑے کو گھر کی کسی جگہ میں حصے میں پوشیدہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ خیر و عافیت سے واپس نہ آ جائے وہ ٹکڑا روٹی کا اسی طرح رکھا رہتا ہے۔ بخارا پاکستان، بخارا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے سمرقند اور بخارا
تاشقند کے بعد دو بہت ہی مشہور علاقے ہیں جہاں لوگ ضرور وزٹ کرنے جاتے صوفیہ کرام کے مقبرے۔ پاکستان میں بخاری بہت موجود ہیں، اور یہ سب جو ہیں امام بخاری جو ہیں وہ ہمارے بخارا میں پیدا ہوئے، اور بہت بڑی قطار اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ازبکستان میں اس کے علاوہ ازبکستان کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے 14 دنوں تک جھولوں میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو کے لیے بہت سارے ملنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو آتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹیوں کی پیدائش پہ زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہاں جوان عورتیں نسبتاً کم باہر نکلتی ہیں، جبکہ اوور ایج عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ نکل کے باہر کام کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گئے ان کے کلچر، ہیریٹیج اور ان کا جو ہے جنرل انفارمیشن۔ اب بات کر لیتے ہیں، دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں جو جاب ملے گی، ہماری جاب کا سلسلہ کیا ہوگا۔ ہماری جاب کا جو سلسلہ ہوگا وہ یہ ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے، سوم چلتا ہے، کوئی بھی ہے، ڈیویلیو کرنسی ہے، آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ تقریباً $600 سے لے کر $1000 کے درمیان میں ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی فگر کیوں نہیں دے رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو کوئی فگر نہیں دے سکتی۔ ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کی ایبلٹی پہ ہے۔ اب آپ وہاں جا کے دن میں 2 پیٹی بھی سامان لوڈنگ انلوڈنگ نہ کر سکے، 10 ڈبوں میں بھی آپ پھلوں کو نہ ڈال سکے، اور پھر آپ کہیں کہ جی میڈم آپ نے تو کہا تھا $1000 ملیں گے، تو یہ آپ کی اپنی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فیسلٹیز آپ کو تمام ملیں گی، تمام آپ کا جو ورک پرمٹ میں چینج ہونے کا کام ہوگا وہ وہیں جا کے ہوگا۔ یہاں سے میں آپ کو ویزا دوں گی، وہ سمپل ٹورسٹ ویزا ہوگا، اس کا انویٹیشن بھی ہم منگا کے دیں گے، اس میں کسی ڈاکومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاسپورٹ، CNIC تصویر، اوریجنل پاسپورٹ پہ آپ کا اسٹیکر ویزا لگ کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سمپل سی انفارمیشن۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پیسہ دوسری کنٹریز میں جانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، ان کے لیے ہے۔ جو لوگ مجھ سے اس کے ریٹس لینا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل پہلے کی طرح ایک بہت پیاری سی گزارش کروں گی